ظفر اللہ صاحب، جو پاکستان کا حال ہوا ہے نا پچھلے 30-35 سالوں میں نے 1990-91 سے اس پروفیشن میں ابتدائی طور پر جب میں آیا تو ہمارا جو روپیہ تھا، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو 90-92 پیسے پاکستانی اور انڈیا کا 1 روپیہ مل جاتا تھا. ہم تگڑے تھے انڈیا کے مقابلے. آج آئی تھنک 3.5 کے قریب ہے ہمارے 3.5 اور ان کا 1 روپیہ. اتنا ہماری کولیپس ہوئی ہے. ہماری اکانومی آپ کی 1/4 رہ گئی ہے. ایسے ہی ہے. تو اگر گرو کر رہے ہوتے تو اس وقت ہم 600-700 ارب ڈالر کی اکانومی ہوتے اگر یہ ہم تجربے نہ کر رہے ہوتے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک غلطی کے بعد اگر سیکھ جائیں تو پھر تو ہم صحیح کہہ لیں کہ مومن ہے کہ ایک دفعہ ڈسے گئے تھے دوبارہ غلطی نہیں کریں گے. لیکن ہم ہر تیسرے سال وہی غلطی کر رہے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اب تو پرانے والی غلطی نہیں دہرانی، اب تو ہم بالکل ٹھیک ہو گئے اور پہلے سے زیادہ نیچے جا گرتے ہیں. میں بھی آپ کی طرح نا پولیٹیکل اکانومی کا اسٹوڈنٹ رہا. ضیاء الحق کے زمانے میں ڈالر 4 روپے کا تھا. کارل فشر آئے تھے جرمن پروفیسر ورلڈ بینک کے، انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ اس کو 7 روپے کا تھا، 11 کرو. 7 کا تھا، ہم نے 11 کیا. میں جب ایم ایس سی لاء پڑھنے لندن گیا تھا 1995 میں، اس وقت پاؤنڈ 70 روپے کا تھا اور میں ہنڈی کرا کے گیا تھا. آج بتا رہا ہوں، ہم سے منی ٹریل پوچھتے ہیں، اسٹیٹ بینک پیسے نہیں زیادہ دیتا تھا، ہم ہنڈی کرا کے لے گئے تھے. 70 روپے کا تھا. یہ تو ظلم ہے، لیکن کتنا ہم روئیں. مطلب میں آپ کو 85 فگر بتا سکتا ہوں. ہم ایم اے کرتے تھے تو ہمیں کہتے تھے آئی آر پر کیا کرو گے. ہم کہتے تھے ہم ملک ٹھیکے پہ لیں گے، یہ ملک چل نہیں رہے، یہ ویتنام، لائبیریا، فلانا. ہم سے وہ بھی آگے چلے گئے. ویتنام کی $450 بلین کے قریب ایکسپورٹ ہے. امریکہ کی سلیکان ویلی کے بعد سارے کنڈکٹر ویتنام سے آ رہے ہیں. کیا کیا روئیں، آگے بڑھے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اور دستاز کرتا ہوں ان قوتوں سے جو ریئلی میٹر کرتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ خسرو نے بالکل صحیح کہا تھا، زے زلف برہم ورہم نظامیں، کہ جب میری محبوب کا زلف ہلتی ہے تو کائنات کا نظام برہم ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں کچھ لوگ ہلتے ہیں، نظام سارا برہم ہو جاتا ہے اوپر سے نیچے تک. میرا اپنا خیال یہ کہ ہم تو ہیں ہی قصوروار، مان لیتے ہیں. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کو کہاں لے گئے ہیں. ساروں کو چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے. آپ بہت بڑے قصوروار آپ خود بھی، ہم سب ہیں. آپ کو جب وہ ہم سب ہیں. اب آپ دروازے کھلے ملتے ہیں نا تو آپ اصول و ضابطے بھول جاتے ہیں. اب افغانستان دیکھ رہے ہیں خودگی کے عالم میں ہے. ہاں، یہ آپ نے صحیح جملہ بولا، خودگی کے عالم میں ان کو سب اچھا نظر آتا ہے. اور کر لو آپ اپنی افغان پالیسی دیکھ لیں. آپ نے 85 کے بعد ملک کو برباد کیا نا. آج کل گالیاں آپ کھا رہے ہیں قربانیاں دے کے. 70,000 بندہ آپ نے افغانستان میں مروایا نا، افغانستان کے لیے شہید کرائے فوجی. 8-10,000 ملا کیا آپ کو. کشمیر میں آپ نے اتنا کچھ کیا. آپ ہمیں سوچیں آپ کو ملا کیا. آپ نے اکنامک روز نئے تجربے کیا، پولیٹیکل پارٹیوں کے تجربے کیا، ملا کیا. وہ کہتے ہیں نا 10 میں کی پیار وچو کھٹیا، ملا کیا ہے تباہی. بنگلہ دیش کو میرے والد، میرے گاؤں میں لوگ کہتے ہیں بھوکے بنگالی. میں نے بنگلہ دیش کا دیکھا ہے. ہم ان کو جوتی میں ناپسند تھی ان کی دھوتی، کہتے ہیں چھاتی بڑی چھوٹی ہے، ہم ان کو فوج میں نہیں لیں گے. انہوں نے مار مار کے ہمارا برقع نکالا. اس وقت ان کی جو ایکسپورٹس ہے 2 گنا ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارے سے. ہم سے کتنا اچھا کاٹن پیدا ہمارے ملتان میں ہوتی ہے اور پروسیس کہاں ہوتی ہے؟ بنگلہ دیش میں، اور اب کولمبو میں ہو رہی ہے. لیکن بات یہ کہ کتنا روتے رہیں گے. ہر وہ آدمی جو میٹر کرتا ہے، سیاستدان ہو، آرمی کا صدر ہو، چیف ہو، دانشور ہو. دانشوروں کو بھی چاہیے کہ یہاں رات کو بیٹھ کے سوائے ان کو سیاستدانوں کو گالی ملتی یہ نہ کریں. ہماری یونیورسٹیوں کو چاہیے خدا رکھ ریسرچ کر لیں. ہماری زراعت یونیورسٹی جو ہے نا، زرعی یونیورسٹی، وہ آج تک ایک بیج نہیں پیدا کر سکی. یہ ساتھ انڈیا ہے نا، انڈیا اس کا کاٹن کا بیج 4 گنا پھیل دیتا ہے. 14-15 ملین بیلز ہم کاٹن پیدا کرتے تھے. آج اگر پیداوار بڑھائی ہوتی تو ہم 20-25 ملین بیل پہ ہوتے. ہم 4-5 ملین بیل پہ آ گئے تھے. اب 6 پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ 7 ملین بیل ہو جائے گی. اور تباہ کر دیا آپ نے شوگر لگا کر، اور شوگر دے دیا آپ نے مافیا کو. میرے زمین پانی نہیں ہے اور ہم شوگر کین کر رہے ہیں. مطلب کیا کیا نہیں کیا ہم نے. میں تو جانتا ہوں ہماری حالت پہ رحم کرے.